وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ٹائیگر فورس ملک کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اپوزیشن کی طرف سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کو لوٹنے والوں کو کیا پتا کہ قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں آیا جاتا ہے۔ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہمارے قومی ہیروز ہیں، یہ قومی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی بھرپور ستائش کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس پورٹل کا افتتاح کریں گے، ٹائیگر فورس کا۔ سیٹرڈے کو اس کا ٹیسٹ رن کر دیا گیا ہے، پچھلے 10-15 روز سے ہم اس کا ٹیسٹ رن کر رہے تھے، اور مجھے خوشی ہے اس ٹیسٹ رن میں 1,72,000 پاکستان کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا باقاعدہ آغاز سیٹرڈے سے کیا جائے گا۔ لیکن مجھے ایک بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے، پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے رہنما ہماری ٹائیگر فورس کو، پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے الفاظ را کی فورس کے بارے میں نہیں کبھی اپوزیشن نے کہے ہوں گے جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے آٹا چینی پاکستان کے یہ نوجوان کھا گئے ہیں، ٹائیگر فورس کھا گئی ہے، کوئی اس کو ہٹلر فورس کہہ رہا ہے۔ میں سوال اٹھاتا ہوں، ہم لوگ سیاست میں خدمت کے لیے آتے ہیں، سیاست میں کرپشن کا بازار تو اسی اپوزیشن نے گرم کر رکھا تھا۔ آج ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی بے لوث، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تنخواہ کے قومی جذبے میں قوم کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹائیگر فورس ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کا نظریہ، اپنے ملک کی خدمت کرنے کا، قومی جذبے کا نظریہ ہے، قوم کی خدمت کرنے کا، پاکستان کی خدمت کرنے کا نظریہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو ملک کو لوٹ کے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں۔ سو میری اپیل ہے پاکستان کی اپوزیشن سے، یہ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہمارے قومی ہیروز ہیں، ہمیں انہیں عزت دینی چاہیے، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے یہ لوگ ایک قومی جذبے کے ساتھ آگے آئے ہیں، اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے، پاکستان کے نوجوان اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی وزیر اعظم نے 10 لاکھ روپے تک جو کلین لینڈنگ پہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سٹارٹ اپس کے لیے پیسے دے رہے ہیں، آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں نہ کوئی حکومت آئی، نہ کوئی وزیر اعظم آیا جس نے اتنا اعتماد کیا پاکستان کے نوجوانوں پہ کہ ان کی اپنی شخصی گارنٹی پہ ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں 70,000 روپے تک فیس دی جا رہی ہے، اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے لیے امرجنگ ٹیکنالوجیز میں کورسز کروائے جا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا جس کی دنیا بات کر رہی ہے، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں پہ۔ اور تیسری طرف والنٹیئر فورس کی شکل میں، ٹائیگر فورس کی شکل میں پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ وہ پاکستان کی گورننس ٹھیک کرنے میں حکومت کا، پاکستان کا ساتھ دیں۔ اور یہی اپوزیشن ٹائیگر فورس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ میڈیا کی آنکھ نے دکھایا، پاکستان کے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے کرونا پینڈیمک میں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ NCOC کے بہترین فیصلوں کی وجہ سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کی کنٹریبیوشن سے، ان کے تعاون سے
جو ذمہ داریاں ٹائیگر فورس نے سنبھالی، ہم کورونا پر قابو پانے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ احساس مینجمنٹ سینٹرز میں آپ نے ہماری ٹائیگر فورس کو دیکھا کام کرتے ہوئے، ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا، مساجد میں ایس او پیز کو آپ نے امپلیمنٹ ٹائیگر فورس کو کرتے دیکھا، نو ماسک نو سروس میں پاکستان کے یہ بہادر نوجوان پیش تھے، پارکس میں، ٹرانسپورٹیشن میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ اگر کہیں اکا دکا واقعات نظر آ بھی جاتے ہیں اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ شاید ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں بھی ہوں گے، تو ان چیزوں کو بیس بنا کر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے جو بغیر کسی معاوضے میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے کرونا پینڈیمک میں کام کیا، ہمارا کام ہے انہیں عزت دینا، انہیں اپریشیٹ کرنا، اور یہ کردار پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف ہماری اپوزیشن کا یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں ان کا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پاپولیشن، پاکستان کی آبادی کا 68% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو ایسے سیگمنٹ کو یہ ٹارگٹ آج کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو چور اور ڈاکو کر کے اپوزیشن یہ پیش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے ہفتے کے روز جب وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو، ٹائیگر فورس کو اگلا روڈ میپ دیں گے، ٹھیک اسی ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ کس قانون کے تحت آپ اتنی ذمہ داری دے رہے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، پہلے بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان صرف نشاندہی کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا ایکشن کرنے کا۔ ایکشن ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا کرنا ہے۔ میں یہ بھی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے۔ میں اپنے ہی ضلع سیالکوٹ کی بات کر لیتا ہوں۔ سیالکوٹ میں تقریباً 25,000 کے قریب شاپس ہیں اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ صرف 32 ہیں۔ انہی 32 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے نشاندہی بھی کرنی ہے اور انہی 32 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے ایکشن بھی کرنا ہے۔ سیالکوٹ سٹی کی میں بات کروں، وہاں 5,000 شاپس ہیں اور تقریباً 16 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں۔ تو آپ اور قوم خود فیصلہ کرے، جو ایک میکنزم چلتا آ رہا تھا اس ملک میں جس میں یہ دونوں جماعتیں شامل ہیں، پچھلے 30-35 سال انہوں نے حکومت کی، تو انہوں نے کیا ایسا قانون یا ایسی پالیسی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این لے کے آئی جس میں پرائس ڈٹرمینیشن کا میکنزم لاتے، پرائس امپلیمنٹیشن کا میکنزم لے کے آتے؟ 3-4 وجوہات ہیں مہنگائی کی۔ ایک ہورڈنگ ہے، ظہیرہ اندوزی، پوری قوم جانتی ہے۔ ایک خود ساختہ مہنگائی ہے۔ تیسرا، جیسے میں نے آپ کو کہا، میں آج کچھ تاجر بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اگر آپ لوگ ڈی سی کے ریٹ پہ اپنی دکانوں میں آٹا، چینی، دال، گھی دے رہے ہیں، تو ٹائیگر فورس ہو، کوئی بھی فورس ہو، کوئی بھی نوجوان ہو، آپ جیسا عام شہری ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی وہاں جا کر کوئی غنڈہ گردی نہیں کرنے لگا ہے۔ اور آپ نے قانون کی بات کی، ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا جس میں ٹائیگر فورس نے کرونا پینڈیمک میں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا۔ ان کو کارڈز بھی جاری کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بہادری کے سرٹیفکیٹ بھی دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں، یہ سرکاری پروگرام ہی ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی پرائیویٹ پروگرام نہیں ہونے جا رہا۔ ٹائیگر فورس کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو ہم کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں اور آگے جو ذمہ داریاں دینے جا رہی ہیں وہ ریاست کے لیے ہی کام کرنے جا رہی ہے، وہ پاکستان کے لیے کام کرنے جا رہی ہے۔ ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں وہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے نوجوان ہیں۔ ان کی سیاسی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہوگی کہ ہم ان نوجوانوں کو کنٹروورشل نہ کریں، ان کے جذبے کو، اور الحمدللہ جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کرونا پینڈیمک میں کام کیا، سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ باقی جو اس کے لوازمات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔
کہ پرائم منسٹر ایک جماعت ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں. جس وقت یہ آپ کا ٹائیگر فورس کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور یہ خطاب کریں گے یہ شائبہ نہیں جائے گا کہ یہ فورس ہے. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی باتوں سے لوگ شامل ہیں, تو اپوزیشن کے بہت بڑا وہ اپنے آپ کو خطر ڈالنا چاہتے ہیں, تو آپ کیوں کرائے گا؟ دیکھیں, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, کامیاب جوان پروگرام میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا, بیشتر نوجوان جو لاکھوں روپے لے کے جا چکے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے, ان میں سے ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ قرض سیاسی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کیا. ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں, ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کون سا اور پی ایم ایل این کا کون سا ہے. اسی طرح ٹائیگر فورس پاکستان کے نوجوانوں کی جماعت ہے, پاکستان کے نوجوانوں کی فورس ہے, والنٹیئر فورس ہے, رضاکارانہ فورس ہے. اس لیے میں پاکستان کی اپوزیشن کو اپیل کر رہا ہوں کہ ان کو بندر بانٹ نہ کریں, ان کو چور اور ڈاکو نہ کہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے, ہمارا قیمتی احساس ہے. نوجوانوں کو روزگار دینا تھا, لیکن وہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس طرح سے روزگار نہیں دے پائے گا. آپ 10 لاکھ نوجوانوں کی ایک فورس سے تیار کریں, جس میں کام تو کرنا ہے, لیکن اس سے پیسہ کچھ نہیں ملنا ہے. روزگاروں کی ایک نئی فورس سے تیار کر رہے ہیں. دیکھیں, 3 چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں نوجوانوں کے سلسلے میں. ایک, جو حکومت ان کو 100 ارب روپے کی سپورٹ دے رہی ہے کہ یہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, روزگار اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد جو دوست ارباب ہیں یا علاقے کے نوجوانوں کے لیے یہ پیدا کر سکیں. دوسری طرف ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہم امپاور کر رہے ہیں. تیسرا, ہر معاشرے میں, ہر مہذب معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے آپ کو ایک صحت مندانہ ایکٹیویٹیز دینی ہوتی ہیں, نوجوانوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے پہ پاکستان کے انہی بہادر نوجوانوں نے تاریخ رقم کی. پاکستان میں 6 لاکھ پودے لگے تھے ایک دن میں, 40 لاکھ پودے لگائے اسی ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. تو اس طرح کی صحت مند ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور دوسرا, میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ جو دوست میرے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, اگر یہ اپنے گلی محلے میں دیکھتے ہیں ایک دکاندار چینی ڈی سی ریٹ سے زیادہ مہنگی بیچ رہا ہے, یا آٹا زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے, یا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے, یہاں 500,000 آٹے چینی کی بوریاں یہاں ذخیرہ اندوز کر کے رکھی ہوئی ہیں,